یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ نے تتبع نہیں چھوڑنا ہے. بولو تتبع دیکھنا ہے. قلما کم ایسے مسئلے ہوں گے جو ہمارے اسلاف نے مجتہدین نے انٹرپریٹر مجتہد ہماری ان کے پیچھے تقلید امیٹیشن انہیں کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں. جو بعد میں آئے گا ہونے والا ہے وہ مسائل بھی انہیں اگر اس طرح ہو جائے اگر انہیں سارے ہمارے بزرگوں نے 12,90,000 مسائل ایسے جو قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں تھے یا تھے لیکن اس میں آپس میں کلیش تھا ظاہراً ہماری عقل کے مطابق وہ نکالے. اس کے علاوہ اصحاب التخریج واہ اس کے بعد ایک اصحاب التخریج نے وہ مسئلے نکالے ہیں اور اصحاب الترجیح بہت اونچے ہیں. وہ بھی بہت اونچے ہیں کہ وہ ان دو مسئلوں میں ایک مسئلے کے مختلف جوابات ہیں فقہی کتابوں میں. تو یہاں پر جو نا صحیح جواب کون سا ہے تو اصحاب الترجیح نے جس کو ترجیح دی ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے ہاں اس کو لے لیں گے. جس کو اصحاب الترجیح نے ترجیح نہیں دی ہو تو اس کو ہم نہیں لیں گے. تو اس کا جنا یہ ہماری ترتیب و اصول فقہ اور شرع عقود کے یہ مطلب ہے کہ اصول پرنسپلز آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح مسئلے کو لینا ہے. شروع میں تو آپ کو یہی بتایا کہ آپ نے اصول کی کتب سے سیاستہ فی الحدیث بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی سیاستہ فی الفقہ مبسوط زیادات سیر صغیر سیر کبیر جامع صغیر جامع کبیر تو یہ تو ان سے لینا ہے اصول سے. بعد میں اور کتابوں سے لینا پھر مختلف کتابوں سے آپ نہیں لینا ہے. آپ نے کس کا خیال کرنا ہے ترتیب کا خیال کرنا ہے. فلیس الا القول بالتفصیل کیا فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل ما لم يكن خلافه المصحح فناخذ الذي لهم قد وضحا فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفرا مقاله في 17. تو اب ہم جو مفتی ہیں ناقل اور حاکی ہیں مجتہد کا معنی مفتی کا معنی ہے مجتہد اب وہ ختم ہو گئے عقلاً شرعاً نہیں. عقلاً اجتہاد کا دروازہ بند ہے نہ کہ شرعاً. میری بات نہیں سمجھے. فالآن لا ترجیح بالدلیل فلیس الا القول بالتفصیل. پہلے ونیفہ پھر امام یوسف پھر امام محمد پھر ظفر اس ترتیب سے آپ نے لینا ہے. اس ترتیب سے آپ نے لینا ہے. اور اس کا جنا آپ نے صاحبین کا اختلاف ہو پھر کیا کرو گے تو پھر جنا صاحبین کے اختلاف ہو امام ونیفہ کے ساتھ ونیفہ کو لینا. اختیار ہے آپ کو نہیں. دلیل کو دیکھو یہ مجتہد کے لیے لیس لأحد ان یفتی بقولنا حتى يعلم من اين قلنا. یہ مجتہد کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ناقلین و حاکین ہیں. سمجھ نہیں سمجھے. تو یہ سبق ہمارا جنا کیا ہے چل رہا ہے. کیا عبارت پڑھی آپ نے آخر میں ہاں میں کوئی اور بات بتا رہا تھا خاص بات بتا رہا تھا. اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو تو میں نہیں بناتا ہوں درس کی روزانہ لیکن کبھی اچھی بات آ جائے تو میں نے کہا چلو سب کو فائدہ ہو جائے. کبھی کبھی وہ ہر مسئلے کا جواب بزرگوں نے دیا ہے اور آئندہ آئے گا اس کا بھی دیا ہے اگر یہ ہو اگر یہ ہو اگر یہ ہو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کے تتبع کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں ملے گا اور بعض اوقات آپ کو وہ مسئلہ نہیں ملے گا مبان میں. کس میں غیر مبان میں ملے گا. کیا مطلب جو مسئلہ جس باب کا ہے وہاں آپ کو نہیں ملے گا. کسی اور جگہ پر وہ باب ہی نہیں ہوگا وہ اور جو مل جائے گا آپ کو مسئلہ. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. تو میں نے ویڈیو اس لیے بنائی میں نے کہا آپ کو ایک چسکا علمی بتلا دوں. ایک مرتبہ بنگلور ٹاؤن میں میں 1983 میں رہا. 1983 اللہ اکبر. تو وہاں دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں سامنے. ایک بنڈل ہوتا ہے ایک ادھر کچھ سوالات پڑے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں جو مدارس سے آتے ہیں. تو میں وہ اٹھاتا تھا اور اس کے جوابات لکھتا تھا.
میں اس کے جوابات. تو میں نے ایک مسئلہ اٹھایا, اتنا بنڈل تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مٹھی کھانا حلال ہے یا نہیں, مٹی کھانا حلال ہے یا نہیں, عام مٹی. اس میں خیر المدارس کا بھی فتویٰ تھا, اور بینوٹون دارالعلوم کراچی کا بھی تھا, اور فاروقیہ کا بھی تھا, اور حقانیہ. تو میں ایسے مسئلے اٹھاتا تھا, ٹھیک ہے نا, پتھر اٹھا کے 3 طلاق ہے وہ سر, تو میں وہ اٹھاتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے, الحمدللہ بینوٹون کے دارالفتہ سے میں نے 300-400 فتوے دیے. مجھے وہاں استاد بھی رکھا تھا, پھوپھی صاحبہ نے مجھے بڑا کیا ہے. اس نے کہا آپ آ جائیں, وہ لمبی بات ہے, استاد سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے چلے جائیں. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, فتح شامی میں ہے کہ مسجد میں اذان کا جواب سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. بالفعل اذان کا جواب واجب ہے, بالقول باہر سنت ہے, مسجد کے اندر مستحب ہے. یہ کلاس پوری کرتا ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا, ہاں تو میں وہ مسئلے اٹھاتا تھا, تو یہ میں نے اٹھایا. تو میں نے اس پر بہت محنت کی نا, لیکن مفتی عبدالسلام چاٹگامی بہت بڑے مفتی, میرے نزدیک ہمارے استاد محترم شیخ تقی عثمانی صاحب, ان سے 10 گنا ماشاءاللہ فقہ کے امام چاٹگام پر تشریف لے گئے, انتقال فرما گئے رحمہ اللہ. ان سے ہم نے تخصص کیا ہے, مسلم شریف پڑھی ہے. بہرحال تو حضرت جو ہے اس نے کہا یہ دیکھو, تو میں بہت تھک گیا. توجہ, غیر رمضان میں بہت تھک گیا. تو پھر میں نے کہا حضرت میں تھک گیا, میں اب بتاؤ. کہ رہے دیکھو, اب یہ آگے کہ رہے دیکھو یہ جگہ, کل احاب دبغا فقط طہورا, جو چمڑا اس کو دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھو, میں نے کہی تو دباغت کے مسائل ہیں, تو وہاں مٹی کھانا حلال ہے حرام ہے کیسے ملے گا؟ کہ رہے جا کے وہاں دیکھو. اللہ اکبر, اللہ. کبھی غیر رمضان میں مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے جناب آپ کو یہ بات بتائی. پٹولے وہ گرزاؤ. ما تقع حادثة إلا ولها ذكر في كتب المذهب إما بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها. یہ سمے اسموں سے شابت جی. متى يجوز الإفتاء بالقواعد والنظائر ولا يكتفي بوجود نظيرها مما يقاربها. جواب یہ ہے کہ یہ مجتہد مسائل نکالے گا کس سے؟ قواعد سے. عام لوگ قواعد سے مسائل نہیں نکال سکتے ہیں. بس بند کر. لا يصل إليه فهمه فكم من مسألة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كتب الفروق لذلك ولو وكل الأمر منے کا نہ منے ہاں. إلى أفهامنا لم ندرك الفرق بينهما. اچھا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں, زبردست جملہ سناتا ہوں آپ حضرات کو. یہ غور سے سنو, سب سے مشکل فن کون سا ہے اس کو آج سمجھیں. سب سے مشکل فن جو ہے نا, سب سے مشکل فن, مشکل ترین فن جو ہے نا, وہ کیا ہے؟ فقہ میں کتاب الفروق اور حدیث میں کتاب العلل. واہ, یہ بہت مشکل ہے. کیا ہے؟